مسکراتے ہوئے گردنیں کٹا کے پہل پر زخم نیزوں تلواروں کے کھا کے اس کو بچا لیا. تب لوگوں نے کہا نانا نے سر پہ اسی لیے اٹھایا تھا تاکہ وہ وقت آ جائے جب حسین کے کاندھے پہ نانا کی امت کا بوجھ ہو. آج نانا اسے اٹھاتا ہے, کل نانا کی محبت کا قرض حسین ادا کر دے گا. تو حسین نے قرض ادا کر کے بتا دیا. نواز نانا نے جو پیار دیا تھا, ایک بڑی خدمت کے لیے نانا نے نوازی کو تیار کیا تھا. جب کسی کو بہت بڑا انسان بنانا ہو, اس کو بچپن سے ہی اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے, اس کی تراش خراش کرنی ہوتی ہے. اچانک کوئی ولی نہیں بنتا, اچانک کوئی پروفیسر نہیں بنتا, اچانک کوئی IAS آفیسر نہیں بنتا. اس کی ابھی پچھلے اسی سال ایک بچی نے 720 نمبر نیٹ کا نکالیا پورے بھارت میں. انہوں نے ٹاپ کیا, 720 میں 720 نمبر لائی. پتا چلا کہ اس کا باپ, اس کی ماں اپنی بیٹی کو تیاری کروانے کے لیے اتر پردیش چھوڑ کر کوٹا چلی گئی, یعنی راجستھان. وہ تاکہ چھٹی کے دن میں میری بیٹی گھر میں آ جائے, پھر یہاں گھر سے کوچنگ سینٹر جانے میں دیر نہ ہو جائے, اس لیے یہ وہیں رہنے لگی تاکہ چھٹی ہو تو کوٹا میں رہے اور سیشن چالو ہو تو کوٹا میں رہے. یعنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا, کرائے پہ گھر لے کے رہا. 2 سال محنت کی, تب جا کے 720 میں 720 نمبر لایا. اچانک نہیں ہوتا ہے کود کے اچھل کے, کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا ہے, کوئی خطیب نہیں بنتا ہے, اچھل کود کے کوئی ولی نہیں بنتا ہے, اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں. حسین شہید اعظم کا نام ہے, اچھل کود کے نہیں بنا. یہی تو ہے کہ لوگ اگر حسین اعظم کی زندگی میں یہ مسئلہ نہیں آتا, لوگ کیا کہتے, نانا اسلام کے پیغمبر ہے, نوازے کو جنتی نوجوان کا سردار بنا دیا. مگر دماغ میں تو کوئی نہیں ہے, دماغ میں تو بات آتی جیسے میرا کوئی بیٹا ہے, میرا کوئی بیٹا ہو. میں نے کہا یہ مفتی اعظم ہند ہے, میرے سارے مرید بولیں گے چلو میرے پیر نے بولا ہے ماننا تو پڑے گا, ٹھیک ہے مان لیا, کوئی اپوز نہیں, کوئی مخالفت نہیں. آپ نے کہہ دیا, مگر اس دماغ کے پہرے کو کیا کریں گے؟ دماغ میں ڈاؤٹس کا پیدا ہونا, دماغ میں شک کا آنا. شک تو اللہ کے بارے میں کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے, معاذ اللہ, نبی کے بارے میں آتا ہے, قرآن کے بارے میں آتا ہے. وہ شک گناہ نہیں ہے جو شک یقین میں نہ بدلے, جو زبان پہ نہ آئے. دماغ میں وسوسہ ہے, آیا چلا گیا, مگر جب وہ وسوسہ پہ وشواس ٹھہر جائے, وہاں سے کفر شروع ہو جائے, وہاں سے کفر شروع ہوگا. جیسے اللہ کے تعلق سے کوئی بولا کہ ہے کہ نہیں ہے, اگر دماغ میں بات آئی, ایک جھونکا وسوسہ کا آیا چلا گیا, کوئی گناہ نہیں ہے, اور یقین ہے کہ اللہ ہے, اللہ کی بندگی کر رہا ہے, حساب کتاب ہوگا. اگر یہ یقین کر لیا کہ واقعی اللہ نہیں ہے, تب تو وہ کافی ہو گیا. اس کے سارے بال بچے اب جو پیدا ہوں گے ولد الزنا ولد الحرام پیدا ہوں گے. ایمان ختم, نکاح ختم, بیوی نکاح سے نکل جائے گی. اس لیے قومی مسلم چٹا چٹ نہیں بولتا ہے, پہلے سوچتا ہے پھر زبان کھولتا ہے, اور جو چٹا چٹ بولتا ہے وہ کفر بھی بک جاتا ہے. نکاح سے بیوی نکل جاتی ہے, اس کے بچے ولد الزنا ناجائز پیدا ہوتے ہیں. اور سماج میں اسی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بے شمار بچے جو بے حیا ہیں, عالم کی, جلسے کی, مسجد کی قدر نہیں کرتے ہیں, سمجھ رہے کہ ناجائز اولاد ہے. جس کا باپ کبھی کفر بکا تھا, جس کی ماں کبھی کفر بکی تھی, ماں باپ کو احساس تک نہ ہوا. ناجائز بچے کی پہچان ہے حیا نہیں ہو, شرم نہیں ہو, مسجد مدرسے کی قدر نہ ہو, علماء کا احترام نہ ہو, ماں باپ کو آنکھ دکھلاتا ہو, سماج کی روحوں کا مذاق اڑاتا ہو, بے حیائی ہو. یہ سمجھ میں کہ ناجائز ہے, پہلے ہی باپ کو پتا نہ چلے. بے حیائی ناجائز بچوں کی پہچان ہوتی ہے. آنکھیں جھکی رہنا, شرم و حیا کا پتلا بنا رہنا, یہ جائز اولاد کی علامت ہوتی ہے. اب جب کہ بے حیا بچوں کی تعداد بڑھ گئی, سمجھ جائیں کہ ماں باپ کی بے احتیاطی سے دونوں کافی ہو گئے, بچے حرامی پیدا ہو گئے, ماں باپ کو پتا تک نہیں چلا. تو دماغ میں شک آنا, وسوسہ پیدا ہونا, یہ برا نہیں ہے. اس وسوسے کو صحیح سمجھنا یہ برا ہے, اس کو زبان پہ حق کے ساتھ بولنا یہ برا ہے. ٹھیک ہے, مصطفیٰ میرے پیغمبر, میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا, سرکار نے جو کچھ کہا میں نے مان لیا. سرکار نے کہا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے, میں نے مان لیا. نبی نے کہا اللہ ہے, میں نے مانا. حضور نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, میں نے مان لیا. حضور نے کہا جنت اور جہنم ہے, میں نے مان لیا. مگر دماغ تو کیا کرے گا بندہ, دماغ میں تو بات آئے گی. سردار تو وہ ہوتا ہے جو سب سے بات طاقتور ہوتا ہے. سردار تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ماتحت لوگوں میں سب سے زیادہ باہمت ہوتا ہے. یعنی جل سینا کا ادھیکش
کوئی کام شور نہیں ہوتا. جہاں 1,00,000 سینا تم توڑ جائے وہاں ادھیکش میدان میں کودتا ہے. وایو سینا کا ادھیکش وہ زبردست پائلٹ ہوتا ہے. جہاز کو نیچے کرے اوپر لے جائے, دوسروں کا تو سینہ پھٹ جائے لیکن وہ باہمت بن کر اس کو نچائے, وہ ادھیکش ہوتا ہے. ادھیکش جن لوگوں کا ادھیکش ہوتا ہے علم میں کیپیبلٹی میں میرٹ میں وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. جنتی نوجوانوں کا سردار, نوجوانوں میں کوئی شہید ہے, کوئی بہادر ہے, کوئی کمانڈر ان چیف ہے, کوئی عہدیدار ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے. کسی نے ایران فتح کیا, کسی نے روم فتح کیا, کسی نے مصر فتح کیا, کسی نے اردو فتح کیا, کسی نے قسطنطنیہ فتح کیا. یہ بڑے بڑے مجاہد ہوں گے. ان کا جو سردار ہوگا اس کی تو سرداری بڑی ہو, اس کی طاقت بڑی ہو, اس کی ایبیلٹی بڑی ہو. ذرا غور سے سننا ایک قوم مسلم, ناچ سننے کے عادی مت بن, کھانا سننے کے عادی مت بن, اور جیسا جلوس کو عادی مت بنا. غور سے سن, ایک گھنٹے کی تقریر زندگی بدل دے گی. اپنا سب کی ننگا رہے گا, ننگا ہی مر جائے گا. اور تو ناخاری کے بکرے کہاں سن کر اس جلسے کے تقدس کو برباد کر دے گا. چوکری مت کر, اس کو تقدس کو بحال رکھ. یہ جلسہ ہے, قرآن حدیث سننے کی چیز ہے, اپنے سینے کو جگانے کی چیز ہے. نعت خانی صرف ایک نعت کو بولا, یہ مولوی خالی ہمارے پہ زور ہے, ورنہ کل تم تقریر کرے گا کوئی تیری تقریر نہیں سنے گا. تو قرآن سنائے گا, سارا مجمع تجھ کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائے گا. آج تم پبلک کی پسند کا خیال کرتے ہوئے نعت خانی کو ترجیح دیتا ہے, اس کو عزت دیتا ہے, اس کو زیادہ ٹائم دیتا ہے. کل تم جمعہ کے دن اکیلا تقریر کرے گا, کوئی نہیں سنے گا. کل تم لوگوں سے بولے گا دین سنو, کوئی نہیں سنے گا. اس کا ذمہ دار تم ٹھہرے گا. تم نے پبلک کی پسند کا خیال کیا, تمہیں علم کا قدرداں ہونا ہوگا. ایک بھی نعت خواہ نہ رہے, نعت خواہ ایک وہ رہے جو نبی کی نعت نعت کی طرح پڑھے, گانے کے طرز پہ نہ پڑھے. وہ نعت سنائے تو بدن میں آگ لگے, مدینے کی حاضری کا شوق پیدا ہو جائے. وہ نعت سنائے, یہاں صبح اٹھ کے مسجد میں جائے, 1,000 بار نبی پہ درود پڑھے. جیسا تم ویسے تیرے نعت سنانے والے, جیسی روح ویسا فرشتہ, جیسا پتاشا ویسی فاتحہ, جیسے تم کندھا اسی طرح تیرا نعت سنانے والا کندھا. یہ بھی بے نمازی, یہ بھی منڈولے تنڈولے, یہ بھی کانا کے طرز پہ بولنے والا, اور تم نے اس کا ہاتھ چوما, ان کو پروموٹ کیا, ان کو ترجیح دی, ان کو عزت دیا, زیادہ نذرانے دیے, ان کے آگے پیچھے چلا. تو تیرا بیٹا کوئی عالم نہیں بنے گا, کوئی قرآن حدیث نہیں پڑھے گا. وہ بولے گا جب اسی جہالت میں عزت ہے تو کون 20 سال تک دماغ جلا کے عالم بنے گا. علم دنیا سے اٹھ جائے گا. ابھی ضمیر زندہ ہے تو عالم کی قدر کر, ابھی ضمیر زندہ ہے تو تقریر کی قدر کر, ابھی ضمیر زندہ ہے تو نیکوں کی محفل کی قدر کر. سب سے پہلے مولانا کی قدر کریں. اگر یہ اپنی قدر نہیں کریں گے, ان کی قدر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. آج پبلک کی پسند میں جم کر ساتھ جمانے کے لیے ان کی پسند کا خیال کریں گے, کل جلسہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. لوگ بولے گا نعت کو سننا, جہاں ہارمونیم ہو, ہارمونیم میں بھی تو نعت ہے, قوال بھی تو اللہ کی بات بولتا ہے, نبی کی تعریف کرتا ہے, حسین کی شہادت بیان کرتا ہے. یہ خالی خالی نعت سے بہتر وہ ہے. تو نعت خانی بھی ختم ہو جائے گی, قوالی جگہ لے گی, تو پھر مرد سے سننا اچھا نہیں لگے گا. عورت بھی آئے گی, عورت بھی تو حسین بولتی ہے, عورت بھی تو کربلا بولتی ہے, عورت بھی تو قرآن حدیث کی اللہ کی حمد اور نبی کی بات پڑھتی ہے. تو پھر کیا ہوگا جب وہ سننے لگے گا تو بولے گا یہ بھی اچھا نہیں لگتا. اب وہ بمبئی کی فلم آ جائے, تھوڑا ناچی کودے, وہ بھی تو فلم میں ناچ کود کر کے کوئی اچھی بات بولتا ہے. اس اسٹیج پر ناچنیاں آ جائے گی, ناچ نبھانا آ جائے گا, یہاں پکڑنے دے گا تک وہ پکڑ لیں گے. کاغذ کی بات بولی تھی, لوگوں نے دلدل بنانا شروع کر دیا, لوگوں نے گھوڑا بنانا شروع کر دیا. یک لخت کیوں نہیں کہہ دیا گیا کہ یہ تاثیرداری کا کیا مطلب ہے, حسین عادت کے صوت بنانے کا کیا مطلب